و صحابہ یا سیدنا یا خاتم النبیین۔ درود و سلام ایسا پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو، کیونکہ قرآن کا کیا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو درود پڑھو، سلمو سلام پڑھو، لیکن تسلیمہ صحیح ڈٹ کے خوب سلام، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ نماز کے اندر عمل ہو جاتا ہے، تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، سلام آ گیا جی۔ صحابہ نے بھی یہی عرض کی، جب نبی پاک نے تشہد سکھا دی تو صحابہ نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ قد علمنا السلام علیک، سلام تو جان چکے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، کیف نصلی علیک، ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو سونے نبی نے درود ابراہیمی سکھایا۔ نماز کے علاوہ اگر درود پڑھنا ہے تو ایسا درود جس کے ساتھ سلام بھی ہو، تب قرآن مجید کی آیت صلو علیہ وسلم تسلیمہ پہ عمل ہوتا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر بھی ایسا درود پڑھنا چاہیے جس کے اندر درود بھی ہو سلام بھی ہو۔ جنازہ پڑھانے سے پہلے یوں کہنا چاہیے، بھائی نماز جنازہ والا درود و سلام کون سا جی؟ کیونکہ وہ کیا درود ہے جی؟ اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلم، صلیت میں نے کیا آ گیا؟ درود آ گیا، سلمت میں سلام آ گیا۔ تو کہیں جنازہ پڑھا تو کیا کہنا ہے؟ بھائی درود پڑھو نبی پاک دی ذات ہے، لیکن درود جنازے والا، ہاں جس کو نہیں آتا وہ تو اس کو نہیں آتا نا جی، وہ ابراہیمی پڑھے جو بھی درود، لیکن کہا جائے کہ یہ، کیونکہ اگر صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے تو اس نے ایسی نماز جنازہ پڑھی جس میں نبی پاک دی ذات ہوتے سلام نہیں پیش کیے تھے، تو قرآن دے ہوتے عمل نہیں ہویا۔ اس واسطے نماز تو علاوہ چاہے نماز جنازہ ہو یا ویسے بھی ایسا درود سلام پڑھا جائے جس میں کیا ہو جی؟ درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ رتبہ تب ملتا ہے جب شاگرد یا مرید یا مقتدی، شاگرد اپنے استاد کا، مرید اپنے پیر کا، مقتدی اپنے امام کا، امتی اپنے نبی کا صدق کے دل سے احترام کرے۔ خالی ہاتھ چومنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، طالب کچھ ہاتھ چومتے ہیں لیکن پیچھے تھوکتے ہیں، انداز منافقانہ ہے، کیونکہ منافق ظاہراً تو سب کام کیا کرتے تھے لیکن وہ تو تعظیم بھی نہیں کیا کرتے تھے نبی پاک کی۔ تو مراد کیا ہے؟ یعنی استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے بھی وہ کام کیے جائے جو پیٹھ کے پیچھے بھی استاد کی غیر موجودگی میں، شیخ کی غیر، بلکہ شیخ ہوتا ہی حاضر ہے۔ جس طرح داتا حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو کامل ہے وہ شیخ کو ہر وقت حاضر سمجھے۔ اس واسطے شاگرد کو چاہیے، مرید کو چاہیے، مقتدی کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا احترام اس کے غیر موجود ہونے کی صورت میں بھی کرے۔ کئی طلباء سامنے بڑے نظر آتے احترام کرتے، لیکن میں نے ترچھی نظر سے دیکھے تو وہ جو ہے نا جی بے ادبی نظر آتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں، صدیق پاک نے نبی پاک دی خدمت جان دا نذرانہ قربان کی، غار کے اندر سانپ کاٹتا رہا، جان تک قربان کی، تو نبی پاک نے اتنا کرم کیا۔ جو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، صدیق نے ان پہ جان دی، یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک نے ان کو جان واپس کر دی۔ مولا علی کو نماز واپس، صدیق پاک کو جان واپس کی۔ مولا علی نے کیا کیا؟ نبی پاک کے ادب میں نماز عصر قربان کر دی، سورج غروب ہو گیا۔ سارا واقعہ سنا ہے، خالی اشارے کر رہے ہیں کیونکہ عقل مندہ رہا اشارہ کافی ہے۔ طلباء دی محفل ہے نا، سادے جی گفتگو با چند منٹاں دی، تے صدیق پاک نے کیا کیتا؟ جان دا نذرانہ پیش کیتا، مال بھی سارا پیش کیتا۔ نبی پاک نے مال دی جب طلب کیا صحابہ سے، صدیق پاک نے سارا مال پیش کیا۔ سونے پوچھے گھر کے چھوڑ کے جانے؟ گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آئیں جی۔ تے صدیق پاک نے جان دا نذرانہ پیش کیتا، مال ہی سارا نبی پاک دے۔ مولا علی نے اپنی نماز عصر قربان کی تھی، تو سونے نے اللہ دے جو ہے نا جی دربار عرض کی تھی، دعا کی تھی، یا اللہ علی نے تیرے پیارے حبیب کی غلامی میں دیکھو ادب میں نماز عصر قربان کر دی تھی، سورج غروب ہو گیا تو پھر سورج واپس آ گیا۔ اس وقت سب چیز ادب سے ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے چچا کے بیٹے رضی اللہ عنہ، نبی پاک جو ہے نا جی چھپ چھپ کے آپ کی خدمتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ قریبی تھے، کزن تھے، چچے کے بیٹے تھے، شاید کہ مجھے آقا کریم خدمت نہ کرنے دیں۔ تو ایک دن جو ہے نا جی آپ نے آج کی اصطلاح میں واش روم کا ہو، واش روم کے اندر پانی کا وہ ایک برتن رکھ دیا۔ جب نبی پاک کی جلوہ گری ہوئی، واش روم کی طرف تشریف لے گئے، پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتایا گیا کہ یہ عبداللہ بن عباس نے رکھا۔ فوراً حضور نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ الکتاب، یا علم فقاہت عطا فرما، دین دی سمجھ عطا فرما۔ تو بہت بڑے پھر علماء کے اندر، بڑے بڑے علماء کے اندر آپ کا جو ہے نا جی وہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے صدق کے دل سے کئی عرصہ نبی سونے دی خدمت کی تھی، نبی سونے نے مینوں صلہ کیا عطا فرمایا۔ میرا ایک باغ تھا، سارے صحابہ اور لوگوں کے باغ تھے، سال میں ایک دفعہ پھل دیتے تھے، لیکن میرا پھل نبی پاک کی خدمت کی وجہ سے، غلامی کی وجہ سے، سچی محبت کی وجہ سے، فرمایا کہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں میں نے سچے دل سے سونے نبی دی غلامی کی تھی، خدمت کی تھی، سونے نے مینوں دعا ارشاد فرمائی، دعا عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ہر جو باقی تھے وہ باغات وغیرہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا، میرا باغ سال میں 2 مرتبہ۔ یعنی استاد نے پیچھے بھی شاگرد کیا کرے، سارا تو ہمیں درس صحابہ کی زندگیوں سے ملنا ہے نا جی۔ سونے نبی کی فرمایا صحابی کا نجوم، صحابہ میرے تاریاں دی مثل ہیں، جیدی پیروی کرو گے تم کیا کرو گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ جس صحابی کو اپنے لیے ماڈل بناؤ، لیکن بے ادبی کسی کی نہیں کرنی، سب کو ماننا ہے۔ جو درجے مصطفیٰ نے دیے، پہلا درجہ صدیق اکبر کو، دوسرا حضرت عمر کو، تیسرا عثمان کو، چوتھا مولا علی مشکل کشا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، ان کے مطابق حضرت انس فرماتے میں نے خدمت کی سونے نبی دی، سونے نبی نے میں نے دعا عطا فرمائی کہ ہر باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا، میرا باغ سال میں، اور اس کی خوشبو بھی اتنی ہوتی، اگر بازار میں چلا جاتا تمام کے لوگ جو ہے نا جی بازار باقی پھلوں کو چھوڑ دیتے، میرا پھل لیتے تھے۔ اس لیے خدمت سے چیز ملتی ہے، لیکن خدمت میں نہیں کہ سامنے ہاتھ چومے اتنے تھوک لاوے، بعد چومے تھوک لاوے، پنچر لاوے استاد، اے گل نہیں جڑتی، سمجھ آ رہی؟ منافق سامنے کرتے تھے، لیکن جو ولا الا خلو الا شیاطینہم، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو ہم ان سے مذاق ہی کرتے ہیں۔ تو انداز منافقانہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح طالب ظاہراً استاد کے سامنے بات کرے، اس کا احترام کرے، پیٹھ پیچھے بھی اس سے بڑھ کے کرے، کیونکہ پھر اس طالب اور اللہ کا معاملہ رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس طالب کے اندر وہ علم کی روحانیت داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ربیہ سونے نبی دی خدمت کرتے رہے، ایک رات پوری رات لگائی کہ آج سونے نبی دی خدمت کرنی۔ تو آج کل دا طالب تو اس خدمت کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، تو خدمت کرتے رہے۔ نبی پاک فرمایا سال ربیہ، بڑا جو ہے نا جی بڑی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو سبھی ربیہ عرض کرتے ہیں خالی اشارہ کافی ہے کہ جنت میں آپ کا جو ہے نا جی پڑوسی مانگتا۔ مراد کیا ہے کہ احترام ادب ضروری ہے، جی میں ظاہراً احترام کرے، سامنے کرے، بس استاد صاحب کوئی گھر میں جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بچے نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا، تو پوری ذمہ داری ادا کرے۔ کلاس میں کسی کو ساتھ مانیٹر بنا کے جاتا ہے بچوں کی رہنمائی کرنا، تو جو ہے نا جی وہ پوری ذمہ داری ادا کرے۔ استاد کے سامنے اور استاد کی غیر موجودگی میں طلباء کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کا دل میں ادب رکھے۔ طلباء صبح صبح مدرسے آتے ہیں ایک روحانیت لینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دکان پہ بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے بچے برتن لو، دکان سے دودھ لے کے آؤ۔ اب بچہ دودھ کے لیے برتن لے کے گیا، اب برتن گندا تھا تو دکاندار اسے دودھ نہیں دے گا، بھائی تیرا برتن گندا ہے، برتن کو پہلے صاف کر۔ اگر بالفرض وہ دودھ دے بھی دے، جب گھر میں دودھ آئے گا اس دودھ کو آگ کے اوپر چڑھایا جائے گا تو کیا چائے صحیح بنے گی؟ چائے پھٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ اس لیے جس طالب کی آنکھ میں حیا نہیں ہے، اس کی کان میں حیا نہیں ہے، دل کو پاک نہیں کرتا خباثتوں سے،
جب بھی قرآن حکیم کا حدیث کا علم لیتا ہے پھر اس کو ایک بھٹی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ مثلاً استاد اس کو جو سزائیں دیتا ہے یہ ایک بھٹی کی مثال ہے، پھر استاد اس کو ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، پورے مدرسے میں استاد کے خلاف اشتہار لگا دیتا ہے بچہ، یہ استاد بڑا ظالم ہے۔ لیکن جیڑا طالب اپنی آنکھ نو پاک رکھے، اپنے کان کو پاک، استاد جتنی مار اسے دے، سوٹے مارے، تھپڑ مارے، جو مارے، تو وہ طالب الٹا اور چاہتا ہے کہ استاد مجھے اور سزا دے۔ اس لیے آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، داتا حضور نے بھی اپنے شاگرد کو یہی وصیت فرمائی کہ میرا بچہ آنکھ کی حفاظت کر کہ اس سے قرآن حدیث کی روحانیت لیتا ہے، کان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت کر، زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے، سچ بولنا۔ ماچس کے اوپر بھی میں نے صبح ایک ماچس پڑھی تھی، وہ میں نے پڑھا، لکھا ہوا تھا ماچس کے اوپر بھی پڑھا کرے اخبار زری، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ اس پہ میں نے ایک پڑھا بات، کیا پڑھی جی؟ کہ جو سچ بولنا ہے یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، بزدل جھوٹ ہی بولتا ہے، اس لیے آپ بہادر بنیں، ایمان والا ہوتا ہی بہادر ہے، حضور کا غلام ہوتا ہی بہادر ہے۔ صدق کے دل سے جو آپ کو مرتبہ دیا گیا نا جی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کی یا علم کے وارث ہیں، تو بہت کچھ عطا ہوتا ہے، بہت کچھ۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، میرے کپڑے کافی ہو گئے تھے، آپ جو دیتا تھا نا جی میں نے کپڑے ایسے رکھتا گیا، بھائی اور نہیں سلانے، کپڑے کافی ہو گئے، سردیاں گرمیاں دے، لیکن پچھلے جمعے تھے ایک بچہ ہے ساجی کپڑوں کا ناپ دو تم کو کپڑے سلوا کے دینے ہیں، اگر ویسے دیتے تو میں نے رکھ لینے تھے، نہیں سلوانے تھے، وہ پچھلے جمعے ناپ لے کے گئے، اس جمعے کپڑے سلوا کے دیے، کپڑے بھی دیے سلائی ہے۔ اگر کپڑے دیتے اور سلائی دیتے دونوں رکھ لیتے، سلواتے نہیں، سمجھ آ رہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اے مولوی صاحب ان کپڑے نہیں سلاونے، اگر ان سلائی بھی مل جاوے، سلائی کی کوئی اور چیز لے لے گا، کپڑے سے رکھ دینے یا دے دینے، اب اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو کپڑے سلا کے دیے جائیں، تو وہ مجھے جوڑا آج ملا صبح انشاءاللہ جمعے پہ پہننا ہے۔ اس لیے صدق کے دل سے دین کی نوکری کریں، سمجھ آ رہی ہے؟ صدق کے دل سے کیا کریں جی؟ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم نبی پاک کے سچے غلام ہیں، نبی پاک کی شریعت کہ ہم نے کیا کرنی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، ترویج کرنی ہے، اور استاد کا احترام ضروری ہے، اپنے مرشد کا احترام ضروری ہے۔ جہاں بیعت ہیں وہاں پیر کا جو ہے وہ ضروری ہے، احترام ادب اساتذہ کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سب سے پہلے مجھ کو ادب و احترام کی دولت سے مزید اس میں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ اہل سنت عقیدہ جو ہے ہی ادب، اس لیے میں نے یہ کہ مجھے اور آپ کو جو ادب ہے، احترام، اس میں کیا دے جی؟ برکت دے، کیونکہ عقیدہ اہل سنت کی بنیاد ہی ادب اور احترام پہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب و احترام کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔